پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج 10 جولائی 2021 جماعت 8ویں مضمون اردو۔ موضوع ہمارا دورہ سبق ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 104 پہ آپ دیکھیں آسان حساب اس طرح بنا۔ اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا، یعنی ان پٹ میں داخل کرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے، جس طرح اسٹور روم آپ نے دیکھا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کو میموری یا یادداشت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت کی ریکارڈ کی جاتی اس یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں جو بھی یادداشت ہوتی ہے اس کے لیے اسی میں ریکارڈ کی جاتی ہے، میموری میں۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اس حصہ سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے، جمع، تفریق، تقسیم، ضرب وغیرہ، یہ تیسرے حصے میں ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کی جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے۔ باقی جو 3 حصے ہیں ان کا کنٹرول اسی چوتھے حصے میں ہوتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ، پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو معلومات دیتا ہے۔ کمپیوٹر سے جو کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ برآمد والے آؤٹ پٹ سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ دوسری عالمگیر یعنی دوسری عالمگیر کا وہی تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری عالمگیر جنگ 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی تھی۔ یہ بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے، اس کو پہلی نسل کے فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے، بڑے بڑے ہوتے تھے صندوق کی طرح۔ ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ ان کمپیوٹر میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی، گرمی بھی خارج کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے، سڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے۔ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ کمپیوٹر جو تھے یہ ملٹری، آرمی کے کاموں کے لیے، سائنس کے تجربات کے لیے اور حکومت کے کام و کاج کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی، جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی گئی۔ کچھ عرصے بعد کس کی ایجاد ہوگی؟ ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی، جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں میں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔ بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے
ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پر پرزوں نے لے لی۔ اسی وقت کمپیوٹروں کی دوسری نسل وجود میں آئی۔ کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی۔ شکریہ والسلام۔